السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے شام تک حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے رات تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج انسان بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج کے یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اپنی زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو کر کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، اللہ رب العزت کی ذات اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جس بندے پر اللہ رب العزت اپنا فضل کر دیتے ہیں، اپنی رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اپنا کرم کر دیتے ہیں، پھر اس کو دنیا جہان کے سارے لوگ مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جس کو اللہ رب العزت کی ذات نفع نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل کر بھی اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک بار کر کے ضرور دیکھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں، آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر عشاء مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ثواب میں سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مقصد کی حاجت ہوتی ہے۔ کسی مراد کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو عمل کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یا لطیف یا ودود،
یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ یا لطیف یا ودود کو پڑھنا ہے، اور یا لطیف یا ودود پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام اور ہیں، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ ان کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر، قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے، 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے، سجدے کی حالت میں مانگنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، سچی دل کے ساتھ آپ نے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، آج کے اس عمل کو کیا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے اس کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں، ساری کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے، ساری چیزوں کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور وہ دینے پر قادر ہے، جس کو جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کامل یقین کے ساتھ آپ نے گڑ گڑا کے، رو کے، عاجز بن کے، سوالی بن کے، ضد کر کے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے کہ آج آپ نے یہاں سے لے کے اٹھنا ہے جو چیز آپ کو چاہیے، اللہ کو منوا کے اٹھنا ہے۔ جب آپ کو اللہ رب العزت کو منوانا آ گیا، راضی کرنا آ گیا، تو پھر انشاءاللہ دنیا جہان کی جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے گا، آپ کو قرضوں سے نجات ملے گی، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، آپ کا بند کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔